پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خرگوش اور چاند کا انسان. Dear listeners, our story today is called Rabbit and the Moon Man. بہت پرانی بات ہے کہ ایک خرگوش اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ کینیڈا کے جنگل میں دوسرے تمام لوگوں سے بہت دور رہتا تھا. وہ ایک بہت اچھا شکاری تھا اور اس نے چاروں طرف دور و نزدیک شکار پکڑنے کے لیے پھندے اور جال بچھائے ہوئے تھے. موسم سرما کا زمانہ تھا اور اس نے بہت سے چھوٹے جانور اور پرندے پکڑ لیے. وہ انہیں اپنے اور اپنی بوڑھی دادی کے کھانے کے لیے روزانہ گھر لاتا تھا اور وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا. لیکن کچھ عجیب سی بات ہوئی. کئی ہفتے گزر جانے کے بعد بھی وہ کوئی جانور پکڑنے میں ناکام رہا. وہ ہمیشہ اپنے جال اور پھندے خالی پاتا تھا، حالانکہ جانوروں کی موجودگی کے بہت سے آثار پائے جاتے تھے. تب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اسے تو راتوں رات لوٹا جا رہا ہے اور ایک چور جال کو چرا رہا ہے. سردی بہت تھی اور جنگل میں برف گہری ہو گئی تھی. خرگوش اور اس کی بوڑھی دادی کو کھانے کی اشد ضرورت تھی. ہر صبح خرگوش بہت سویرے اٹھتا اور جلدی سے اپنے جالوں کی طرف جاتا، لیکن وہ ہمیشہ انہیں خالی پاتا کیونکہ چور اس سے پہلے ہی آ کر لے جاتا تھا. وہ بہت حیران تھا کیونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چور ہے کون. Once upon a time, long ago, a rabbit lived with his old grandmother deep in the Canadian forest, far from all other people. He was a great hunter, and all around, far and near, he laid snares and set traps to catch game for food. It was winter, and he caught many little animals and birds. He brought them home daily to feed himself and his old grandmother, and he was well pleased with his success. But something strange happened. Many weeks had passed, and he was unable to catch any game. He always found his traps and snares empty, although many tracks were always around them. And there were many signs that animals were prowling about. He knew then that he was being robbed nightly and that a thief was pilfering his traps. It was very cold and the snow lay deep in the forest, and Rabbit and his old grandmother were in dire need of food. Every morning, Rabbit rose very early and hurried off to his traps. But always he found them empty, for the thief had been ahead of him. He was greatly puzzled, for he could not think who the thief was. آخر کار ایک صبح تازہ برف گرنے کے بعد اسے اپنے جال کے قریب ایک لمبے پاؤں کا نشان ملا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ پاؤں اس کے شکار چور کا ہے. اتنے لمبے پاؤں کا نشان اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. لمبا، پتلا اور بہت ہلکا سا جیسے چاند کی کرن.
اور خرگوش نے کہا اب میں روز صبح سویرے اٹھوں گا اور میں چور سے پہلے ہی اپنے جال میں جاؤں گا اور اپنا شکار لے لوں گا تاکہ جب وہ آئے تو وہ سب کے سب خالی ہوں۔ ہر صبح وہ چور کو پکڑنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ جلدی اٹھتا، لیکن لمبے پاؤں والا آدمی پہلے ہی سارا شکار لے جا چکا ہوتا تھا۔ خرگوش چاہے کتنی ہی جلدی اٹھتا، چور ہمیشہ اسے پہلے ہی لے جا چکا ہوتا تھا اور اس کے جال ہمیشہ ہی خالی ملتے تھے۔ At last, one morning after a new fall of snow, he found the mark of a long foot near his traps, and he knew it was the foot of the game robber. It was the longest footprint he had ever seen, long and narrow and very light, like a moonbeam. And Rabbit said, "Now I shall rise early in the morning and I shall go to my traps ahead of the thief and take my game, so that they will all be empty when he comes." Each morning he rose earlier to catch the thief, but the man of the long foot was always there before him, and his game was always gone. No matter how early Rabbit got up, the thief was always ahead of him and his traps were always empty. تو خرگوش نے اپنی بوڑھی دادی سے کہا، لمبے پاؤں والا آدمی جو میرے شکار کو لوٹتا ہے ہمیشہ مجھ سے آگے رہتا ہے، چاہے میں کتنی ہی جلدی اٹھوں۔ میں کمان کے تیر سے پھندا بناؤں گا اور میں ساری رات نگرانی کروں گا اور میں اسے ضرور پکڑ لوں گا۔ اس نے ایک مضبوط کمان کی تار سے ایک پھندا بنایا اور اسے اپنے جالوں کے پاس رکھ دیا، اور کمان کی تار کے سرے کو کچھ دور درختوں کے جھنڈ تک لے گیا اور خود ان کے پیچھے چھپ گیا۔ اسے امید تھی کہ چور جال میں قدم رکھے گا اور پھر کمان کی تار کو کھینچ کر اسے درخت سے باندھ دوں گا۔ وہ بہت خاموش بیٹھا، لمبے پاؤں والے آدمی کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو چاندنی تھی، لیکن جلد ہی جنگل میں بہت اندھیرا چھا گیا۔ چاند اچانک غائب ہو گیا، لیکن ستارے سفید برف پر چمک رہے تھے اور آسمان پر بادل بھی نہیں تھے۔ خرگوش حیران تھا کہ چاند کو کیا ہوا ہے۔ وہ ستاروں کی روشنی میں انتظار کر رہا تھا، کچھ ڈرا ہوا اور بہت ہی خاموش۔ So Rabbit said to his old grandmother, "The man of the long foot who robs my traps is always up ahead of me, no matter how early I rise. I will make a snare from a bowstring, and I will watch all night, and I will surely catch him." He made a trap from a stout bowstring and set it beside his snares, and took the end of the bowstring some distance away to a clump of trees, behind which he hid. He hoped that the thief would step into the trap. Then he would pull the bowstring and tie him fast to a tree. He sat very quiet,
waiting for the man of the long foot to appear. It was moonlight when he set out, but soon it grew very dark in the forest. The moon suddenly disappeared, but the stars were all shining on the white snow, and there were no clouds in the sky, and Rabbit wondered what had happened to the moon. He waited very still and a little frightened in the starlight. कुछ ही देर में उसने किसी को दरख्तों में से चुपके चुपके आते हुए सुना. फिर उसने एक सफ़ेद रोशनी देखी जिससे उसकी आंखें खीरा हो गईं. रोशनी जाल की तरफ बढ़ी, यहाँ तक कि वो खरगोश के बिछाए हुए जाल पर रुक गई. फिर खरगोश ने कमान की तार खींची, जाल को बंद कर दिया जैसे कि उसने उम्मीद की थी, और उसने तार को तेजी से एक दरख्त से बांध दिया. उसने जद्दोजहद की आवाज़ें सुनी और उसने सफ़ेद रोशनी को एक से दूसरी तरफ हरकत करते देखा. लेकिन वो जानता था कि उसके पास उसका कैदी मौजूद है और लंबे पाँव वाला आदमी आखिरकार पकड़ा गया है. मगर वो सफ़ेद रोशनी से बहुत खौफज़दा था और वो जितनी जल्दी हो सका तेज़ी से घर को भागा और अपनी बूढ़ी दादी को बताया कि उसने शिकार के चोर को जाल में फंसा दिया है. लेकिन वो नहीं जानता कि वो कौन है, क्योंकि वो उसे देखने से बहुत खौफज़दा है. उसकी दादी ने कहा, तुम्हें वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कौन है, और उसे आगाह करो कि वो तुम्हारे जाल के फंदों को लूटना छोड़ दे. Soon he heard someone coming, sneaking stealthily through the trees. Then he saw a white light which dazzled his eyes. The light went towards the snares until it stopped just at the trap Rabbit had set. Then Rabbit pulled the bowstring close to the trap as he had hoped and tied the string fast to a tree. He heard sounds of a struggle, and he saw the white light move from side to side. But he knew that he had his prisoner fast, and that the man of the long foot was caught at last. He was much afraid of the white light, and he ran home as fast as he could and told his old grandmother that he had caught the game robber in the trap and that he did not know who he was, for he was too frightened to look. And his grandmother said, "You must go back and see who it is and tell him he must stop robbing your snares." लेकिन खरगोश ने कहा, मैं दिन की रोशनी होने तक नहीं जाना चाहता, क्योंकि चांद गुरूब हो चुका है और जंगल में बहुत अंधेरा है. लेकिन उसकी दादी ने समझाया, तुम्हें जाना चाहिए. बेचारा खरगोश, अगरचे उसने जो कुछ देखा था उससे बहुत खौफज़दा था, फिर भी वो अपने जाल के लिए निकला. जब वो अपने जाल के फंदों के करीब पहुंचा तो देखा कि सफ़ेद रोशनी अभी तक चमक रही है. रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी आंखें खीरा हो गईं और उसे उससे बहुत दूर ही रुकना पड़ा. फिर वो ज़रा करीब आया, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें बहुत दुखने लगीं.
قریب ہی ایک ندی بہتی تھی. اس نے ٹھنڈے پانی سے آنکھیں دھوئیں لیکن اس سے اسے کوئی سکون نہ ملا اور اسے اپنی آنکھیں گرم اور سرخ محسوس ہوئیں اور چمکتی ہوئی روشنی کی وجہ سے ان سے آنسو بہنے لگے. پھر اس نے برف کی بڑی مٹھی بھر لی اور روشنی کی طرف برف کے گولے پھینکے اس امید پر کہ اس سے روشنی بجھ جائے گی. لیکن جب برف کے گولے روشنی کے قریب پہنچے تو وہ پگھل کر بارش کی طرح گرنے لگے. پھر اپنی دکھتی آنکھوں کے ساتھ ہی خرگوش نے غصے کے عالم میں ندی کے نیچے سے نرم سیاہ کیچڑ کی بڑی مٹھی بھر کر نکالی اور اس کے گولے بنائے. اپنی پوری قوت کے ساتھ انہیں سفید روشنی پر پھینکا. But Rabbit said, I don't want to go until daylight, for the moon has gone down and the forest is very dark. But his grandmother said, You must go. So poor Rabbit, although he was very frightened by what he had seen, set out again for his traps. When he drew near to his snares, he saw that the white light was still shining. It was so bright that his eyes were dazzled and he had to stop far from it. Then he approached nearer, but his eyes soon became very sore. There was a stream flowing beside him, and he bathed his eyes in the cold water, but it brought him no relief. And his eyes felt hot and red, and tears fell from them because of the dazzling light. Then he took great handfuls of snow and threw snowballs at the light, hoping thereby to put it out. But when the snowballs came near to the light, they melted and fell down like rain. Then, with his eyes still smarting, Rabbit in his rage scooped up great handfuls of soft black mud from the bottom of the stream and forming it into balls, he threw them with all his force at the white light. اس نے انہیں ایک مدھم سے دھماکے کے ساتھ گرتے ہوئے سنا اور اس نے چمکتی ہوئی روشنی کے پیچھے قیدی یعنی لمبے پاؤں والے آدمی کی زوردار چیخیں سنی. تب روشنی سے آواز آئی, تم نے مجھے کیوں پھنسا رکھا ہے؟ آؤ اور مجھے فوراً کھول دو. میں چاند کا آدمی ہوں. صبح ہونے کے قریب ہے اور فجر سے پہلے مجھے اپنے گھر پہنچنا ہوگا. تم نے میرے چہرے کو مٹی سے داغ دیا ہے اور اگر تم نے مجھے جلد ہی نہ کھولا تو میں تمہارے تمام قبیلے کو مار ڈالوں گا. بیچارہ خرگوش اب تو پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ تھا اور وہ گھر بھاگا اور اپنی بوڑھی دادی کو بتایا کہ کیا ہوا. اور اس کی دادی بھی بہت ڈر گئی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور انہوں نے خرگوش سے کہا کہ وہ فوراً واپس جائے اور چاند کے آدمی کو کھول دے. رات کا بیشتر حصہ تقریباً گزر چکا تھا اور پو پھٹنے ہی والی تھی. بیچارہ خرگوش خوف سے کانپتا ہوا اپنے جالوں کی طرف واپس چلا گیا. He heard them strike something with a dull thud, and he heard loud yells from the prisoner, the man of the long foot, behind the shining light.
Then a voice came from the light, saying, "Why did you snare me? Come and untie me at once. I am the man in the moon. It is near to the morning, and before dawn I must be on my way home. You have already spotted my face with mud, and if you do not cut me loose at once, I shall kill all your tribe." Poor rabbit was more frightened than before, and he ran home and told his old grandmother what had happened. And his grandmother was also very frightened, for she thought that no good could come out of it. And she told Rabbit to go back at once and untie the man in the moon, for the night was almost spent and the dawn would soon be breaking. So poor Rabbit, trembling in his fear, went back to his traps. बहुत दूर से उसने पुकारा, "मैं तुम्हें खोल दूंगा, बशर्त ये कि तुम फिर कभी मेरा शिकार नहीं चुराओगे और तुम कभी भी ज़मीन पर वापस नहीं आओगे." और जाल में फंसे कैदी ने वादा किया और कहा, "मैं अपनी सफ़ेद रोशनी की कसम खाता हूँ." फिर खरगोश बहुत एहतियात से करीब आया। तेज़ रोशनी की वजह से उसने अपनी आंखें बंद करके अपना रास्ता टटोलना शुरू किया, और शदीद गर्मी की वजह से उसके होंठ कांपने लगे। आखिरकार वो जल्दी से आया और अपने दांतों से कमान के फंदे को काट दिया, और चांद का आदमी तेज़ी से अपने रास्ते पर चल पड़ा, क्योंकि वो मशरिक़ में तुलू फजर को देख रहा था। लेकिन खरगोश उसके करीब होने की वजह से तकरीबन अंधा हो चुका था, और उसके कंधे बुरी तरह से झुलस गए थे। From a great distance he cried, "I will untie you if you will never again rob my snares, and if you will never come back to earth." And the prisoner in the trap promised and said, "I swear it by my white light." Then Rabbit approached very carefully. He had to shut his eyes and grope his way because of the bright light, and his lips quivered because of the great heat. At last he rushed in and cut the bowstring snare with his teeth. And the man in the moon hurried on his way, for he could already see the dawn in the east. But Rabbit was almost blinded while he was about it, and his shoulders were badly scorched. اور اس وقت سے آج تک خرگوش جب بھی پلکیں جھپکتا ہے تو اس کی آنکھوں کے پپوٹے گلابی ہوتے ہیں، اور جب وہ چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، اور اس کے ہونٹ ہمیشہ ہی کانپتے رہتے ہیں، اور اس کے کندھے پیلے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنا سفید موسم سرما کا کوٹ پہن لیتا ہے، بالکل ویسے ہی بہت پہلے سردیوں کی رات میں زبردست روشنی اور گرمی کی وجہ سے جب اس نے چاند کے آدمی کو پھندے سے کھولا تھا۔ اور اس رات کے بعد سے چاند کا انسان کبھی زمین پر واپس نہیں آیا۔ وہ آسمان پر اپنے کام میں لگا رہتا ہے، رات کو جنگل کو روشن کرتا ہے، لیکن اب بھی اس کے روشن چہرے پر سیاہ مٹی کے نشانات موجود ہیں جو خرگوش نے اس پر پھینکی تھی۔
और बाज़ औक़ात वो कई रातों तक किसी पुरसुकून जगह पर चला जाता है जहाँ वो कीचड़ को धोने की कोशिश करता है और फिर ज़मीन तारीक हो जाती है, लेकिन वो कभी भी अपने आप को साफ करने में कामयाब नहीं हुआ। और जब वो अपने काम पर वापस आता है तो उसके चमकते हुए चेहरे पर खरगोश के बनाए हुए मिट्टी के गोलों के निशानात अब तक मौजूद हैं। And ever since that time Rabbit blinks and his eyelids are pink and water runs from his eyes when he looks at a bright light, and his lip always quivers and his shoulders are yellow even when he wears his white winter coat, because of the great light and heat on the winter night long ago, when he united the man in the moon from the snare. And since that night, the man in the moon has never come back to earth. He stays at his task in the sky, lighting the forest by night, but he still bears on his face the marks of the black mud which Rabbit threw at him. And sometimes, for several nights, he goes away to a quiet place where he tries to wash off the mud. And then the land is dark, but he never succeeds in cleaning himself. And when he comes back to his work, the marks of Rabbit's mud balls are still upon his shining face. प्यारे सामाइन, हमारी कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, our story ends here. Goodbye for now.